فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات وائٹ ہاؤس میں کیبنٹ روم میں ظہرانے پر ہوئی۔ فیلڈ مارشل کے ہمراہ قومی سلامتی کے مشیر بھی شریک ہوئے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے نمائندے کی شرکت۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت کشیدگی میں سیز فائر کے لیے امریکی صدر کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کا صدر ٹرمپ کی قیادت اور عالمی برادری کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیتوں کا اعتراف۔ صدر ٹرمپ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا۔ امریکی صدر کی دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی کے مضبوط تعاون کی بھی تعریف۔ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ایران اور اسرائیل کے تنازع کے حل پر زور۔ فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے ملاقات تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے۔ بلاول بھٹو کا ایکس پر بیان، لکھا یہ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ حالیہ 5 روزہ جنگ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ ایران اسرائیل جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل طلب۔ یورپی وزرائے خارجہ بھی ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر مذاکرات کریں گے۔ اور کراچی راشد منہاس روڈ پر تیز رفتار ڈمپر گاڑی پر الٹ گیا، خاتون سمیت بچی جاں بحق، دوسری خاتون زخمی۔ پولیس کے مطابق 2 ڈمپر اور ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے دوران ایک الٹ گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا ٹرمپ کو سخت جواب۔ سرکاری ٹی وی پر خطاب میں آیت اللہ خامنہئی نے کہا، امریکہ نے حملہ کیا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اسرائیل کے خلاف حملے تیز کرنے کی ہدایت، بولے اسرائیل کو اس کی بڑی غلطی کی سزا ضرور ملے گی۔ ٹرمپ کی دھمکیاں میں زبان ایران کو قبول نہیں۔ جو ایران کی تاریخ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے ہم دھمکیوں سے نہیں جھکتے۔ امریکہ نے فوجی مداخلت کی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایرانی قوم عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہے، غلامی قبول نہیں۔ صہیونی حکومت کو اپنے اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایرانی عوام اپنے شہیدوں کا لہو نہیں بھولیں گے۔ مسلط کردہ جنگ یا امن قبول نہیں کریں گے۔ قومی یکجہتی سے ہر بحران پر قابو پائیں گے، ایرانی صدر کا عزم۔ مسعود پزشکیان نے کابینہ کو ہدایات جاری کر دی، کہا عوام ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی خطرہ ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمیں ہر قدم قومی اتحاد کے تحفظ کے لیے اٹھانا ہوگا۔ ایرانی صدر نے پڑوسی ممالک کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ قطر کو ایرانی صدر پزشکیان کا خط موصول۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی صدر کا پیغام امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو بھیجا گیا۔ قطری وزارت خارجہ نے خط کے مندرجات نہیں بتائے۔ ایرانی میزائلوں کی لہر صفاق اسرائیل کے لیے قہر بن گئی۔ صہیونی ریاست پر جدید ترین میزائل برسا دیے۔ اسرائیلی شہریوں کو شیلٹرز میں پناہ لینے کے احکامات۔ ایران کا 5واں اسرائیلی F-35 مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دفاعی نظام نے تبریز پرواز کرنے والے اسرائیلی جنگی طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سرحدی حدود کی خلاف ورزی پر اسرائیلی ڈرون بھی مار گرایا۔ ایرانی میڈیا نے ڈرون کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی دفاعی نظام نے اصفہان میں اسرائیلی ہرمز ڈرون مار گرایا۔ ایران نے موساد کے مزید 5 ایجنٹ پکڑ لیے۔ جنگی جنونی اسرائیل کی ایران کے خلاف کھلی جارحیت، صہیونی فوج کا سینٹریفیوج کی پیداوار اور اسلحے کی تیاری کے مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کرج میں پیام ایئر فورٹ کے قریب حملہ، کہا شہروں میں انٹرنیٹ سروس متاثر۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جنگی طیاروں نے مغربی ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ 25 لڑاکا طیاروں کی میزائل سٹوریج پر بمباری۔ امام حسین یونیورسٹی پر بھی حملہ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران میں 1100 اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کی اسرائیل جنگ کے حوالے سے مذاکراتی ٹیم مسقط بھیجنے کی تردید۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، ایرانی مذاکراتی ٹیم مسقط بھیجنے کی اطلاعات درست نہیں۔ ایران نے کسی مذاکراتی ٹیم کو مسقط نہیں بھیجا۔ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کی آگ بھڑکانے کا خواہش مند، 30 فوجی طیارے یورپ بھجوا دیے۔ طیاروں میں بیشتر فوجی ٹینکر طیارے شامل۔ امریکی بحری بیڑا مٹس بھی مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ۔
انتہائی خفیہ اور ایمرجنسی حالات میں استعمال ہونے والے ڈومز ڈے طیارہ بھی واشنگٹن پہنچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ ایٹمی دھماکوں اور برقی مقناطیسی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے تیار کیا گیا۔ انتہائی سنگین عالمی یا قومی بحرانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دنیا تباہی سے صرف چند ملی میٹر دور ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر روزانہ اسرائیلی حملے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے آئے۔ آج کل جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے، برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ سینکڑوں لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں۔ عالمی ممالک ہیں، ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ صرف خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے ایران اسرائیل جنگ رکوانے کا مطالبہ۔ کابینہ سے خطاب میں کہا، خطے کی موجودہ صورتحال عالمی امن کے لیے خطرناک ہے۔ پاکستان نے ہر سطح پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ غزہ میں ظلم جاری ہے، عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ روسی صدر اور اماراتی ہم منصب محمد بن زید میں ٹیلی فونک رابطہ۔ پیوٹن کا اسرائیل ایران تنازع فوری ختم کرنے پر زور۔ روسی صدر نے ایک بار ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد سے باز رہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی مداخلت سے مشرق وسطی کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے ظلم میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ترک صدر ایردوان کا دو ٹوک پیغام، کہا ایران کو اپنی دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی کے خلاف ایران کا رد عمل جائز ہے۔ ایران کا دفاعی اقدام قانونی، فطری اور جائز ہے۔ نیتنیاہو خطے کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ غزہ میں بھی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ سچ بولنے پر امریکی فوج کا کرنل فارغ۔ پینٹاگن نے امریکی کرنل نیتھر میکارمک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ امریکی کرنل نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی بربریت کو بے نقاب کیا تھا۔ کہا امریکہ غزہ میں نسل کشی پر اسرائیل کی معاونت کر رہا ہے۔ واشنگٹن اسرائیل کی پراکسی کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ واٹس ایپ ڈیٹا اسرائیل کو پہنچا رہا ہے، ایران کا دعویٰ۔ شہریوں سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنے کی اپیل، کہا اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ جیسی عالمی میسجنگ ایپس کو ہٹا دیں، ان کی نجی معلومات غیر محفوظ ہو سکتی ہیں۔ واٹس ایپ کو استعمال کرنا سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے۔ دفاع کو مضبوط بنانا اولین ترجیح ہے، صدر مملکت کا عزم۔ آصف علی زرداری کا پی او ایف وقت کا دورہ، چیئرمین پی او ایف لیفٹیننٹ جنرل طاہر حمید شاہ نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کی ملکی دفاع کو مضبوط بنانے میں پی او ایف کی تعریف، قومی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کسانوں کے نام مثبت پیغام، زرعی ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ کابینہ سے خطاب میں کہا آئی ایم ایف کو بتا دیا تھا زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، خوشی ہے انہوں نے بات مان لی۔ وزیر اعظم کی دنیا میں پاکستان کا بہترین موقف پیش کرنے پر بلاول بھٹو کی بھی تعریف، بولے چیئرمین پیپلز پارٹی کی قیادت میں سفارتی وفد نے بہترین کام کیا۔ جہاں بھی سولرائزیشن ہو رہی ہے رفلی 46% امپورٹڈ کمپوننٹ ہے۔ یہ جو 46% کے اوپر 18% لگتا ہے وہ ایک ایڈیشنل اضافی بوجھ تھا۔ افہام و تفہیم سے جو ہم نے طے کیا ہے کہ اس سال کے لیے ہم 18 نہیں اس کو 10% ہو گئی ہے۔ جو یونیورسٹی سندھ کی ہیں ان کا جو ایلوکیشن تھی وہ ریڈیوس ہو کے تقریباً 2.6 ہو گئی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے اپنی تقریروں کا ری ایشور کر رہا ہوں کہ اٹ ول بی ریسٹورڈ ٹو دی اوریجنل فگر آف 4.7 بلین۔ حکومت نے سولر پینلز پر پیپلز پارٹی کا مطالبہ مان لیا، ٹیکس کی شرح 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار نے کہا سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر تحفظات دور کیے جائیں گے، سندھ کی یونیورسٹیز کے فنڈز بڑھائے جائیں گے۔
डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक है। पीपल्स पार्टी का सोलर पैनल्स पर टैक्स में कमी का खैर मकदम। सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा, हमारी ख्वाहिश थी सोलर पैनल्स पर टैक्स सिर्फ 5% तक होता। सोलराइजेशन से मुतालिक कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी दे दी। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को हल कर लिया गया। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत से अभी भी दरख्वास्त है, बजट के बाद कमेटी बनाई जाए। सोलराइजेशन को मज़ीद सस्ता करने के लिए हुकूमत एक पॉलिसी बनाए। जो सोलर का 18% लगाया गया था वो 10% पे ले आए हैं। हम चाहते थे कि कम से कम उसको 5% पे रखा जाए। एक कमेटी बिठाएं जो बैठ के इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए तजावीज़ दे, ताकि एक्चुअल इफेक्टिव जो कॉस्ट है ऑफ सोलराइजेशन वो और भी हम कम कर सके। उमर अयूब ने बजट के अदाद शुमार को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने अवाम पर करोड़ों रुपए के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए। इस बजट से पाकिस्तान में मजीद महंगाई आएगी। फाइनेंस के हवाले से कई गलतियाँ की गई हैं। हुकूमत बजट का ऐलान अवाम में करते वो उनका हशर कर देते। अरबों रुपए के मामले पर चेयरमैन FBI ने गलती तस्लीम की। पीपल्स पार्टी संजीदा है, PTI से मिलकर जद्दोजहद करे। असद कैसर बोले, हमारे लीडर के केसेस 2 साल से चल रहे हैं, रिकॉर्ड अदालत पेश नहीं किया जा रहा, हीले बहाने किए जा रहे हैं। अदालत अगर इंसाफ नहीं देती तो हम कहाँ जाएं? बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। चेयरमैन सेनेट अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। वज़ारत खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक में $1 अरब फाइनेंसिंग मुआहिदा। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साला मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। एलामिया के मुताबिक ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तारीख आईनी जिम्मेदारी तर्क करने वाले जजेस को बरी नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुताल्लिक अहम फैसला। लिखा, तारीख इन लोगों को याद रखती है जो असूल के दिफा में साबित कदम रहे। जजों का फर्ज है कि अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करें। अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जजों को दयानतदारी और जुर्रत के साथ काम करना है। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी तमाम तजावुज़ात का मुकाबला करना है। जजों को छोटे कलील मुद्दती फवाइद के लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। BAP को नशिस्तें मिली, आप कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद को भी मिले। जस्टिस अमीनुद्दीन के सलमान अकरम राजा के दलाइल पर रिमार्क्स। आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, BAP ने इलेक्शन तो बाकी मुल्क से लड़ा था, 6 लोग तो पार्लियामेंट में PTI के ही बैठे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या उन 6 लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें मांगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इन 6 लोगों को भी PTI का नहीं माना, हमें भी पार्टी नहीं माना तो हाई कोर्ट गया। समाअत आज फिर होगी। पेट्रोल महंगा तो रेलवे टिकट भी महंगा। पाकिस्तान रेलवे ने एक्सप्रेस और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। एक्सप्रेस ट्रेनों और सैलून्स के किराए में 3%, फ्रेट ट्रेनों के किराए में 4% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। नए किरायों का इत्तलाक 20 जून से होगा।